ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی اور حسن نامی دو بہترین دوست رہتے تھے۔ وہ چلنے کے قابل ہونے کے دن سے ہی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے تھے، چاہے وہ گاؤں میں کھیلتے ہوں، درختوں پر چڑھتے ہوں یا اپنا کھانا آپس میں بانٹتے ہوں۔ گاؤں والے اکثر کہتے تھے، اگر تمہیں علی نظر آ جائے تو حسن بھی قریب ہی ہوگا۔ علی ایک ذہین لڑکا تھا جس کی سوچنے کی صلاحیت بہت اچھی تھی۔ اسے پہیلیاں حل کرنا، کتابیں پڑھنا اور نئی چیزیں دریافت کرنا بہت پسند تھا۔ دوسری طرف حسن نرم دل اور مہربان تھا۔ اس کے دل میں دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی پسند کی چیز بھی چھوڑنی پڑتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب یہ دونوں دوست اپنے گاؤں کے قریب جنگل میں گھوم رہے تھے تو انہیں پتوں کے نیچے چھپا ہوا ایک پرانا نقشہ ملا۔ نقشہ بہت بوسیدہ تھا، لیکن لڑکے پھر بھی اس پر بنے خزانے کی تصویر دیکھ سکتے تھے جو جنگل کے اندر کہیں دفن تھا۔ واہ، ایک حقیقی خزانہ! علی نے خوش ہو کر کہا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ سوچو کہ ہمیں کتنی حیرت انگیز چیزیں مل سکتی ہیں۔ حسن نے بھی پرجوش انداز میں کہا۔ لڑکوں نے فیصلہ کیا کہ اگلی صبح نقشے کی پیروی کریں گے اور خزانے کی تلاش کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ انہوں نے دن بھر اپنے سفر کے لیے کھانا، پانی اور ایک ٹارچ وغیرہ تیار کی۔ اگلی صبح وہ جلدی اٹھے اور نقشے کے مطابق جنگل کے پیچیدہ راستوں پر چلنے لگے۔ وہ ایک نالے کو پار کرتے، گرے ہوئے لکڑی کے ٹکڑوں کو عبور کرتے اور جھاڑیوں میں سے گزرتے۔ اس دوران علی نقشے پر نظریں جمائے رہا۔ کئی گھنٹے گزر گئے اور سورج غروب ہونے لگا، جس سے جنگل میں لمبے سائے پڑنے لگے۔ لڑکے تھک گئے، لیکن وہ اب ہار ماننے کے لیے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ آخر کار وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں نقشے پر ایکس کا نشان تھا۔ علی اور حسن نے جوش کے ساتھ زمین کھودنی شروع کی۔ ان کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ کچھ وقت بعد انہیں ایک سخت چیز کا سامنا ہوا۔ یہ ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق تھا جو مٹی اور کائی سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہم نے پا لیا! علی نے زور سے کہا۔ اس کی آواز درختوں کے درمیان گونج رہی تھی۔ انہوں نے احتیاط سے صندوق کو زمین سے نکالا اور اسے کھولا، یہ توقع کرتے ہوئے کہ اس میں سونے کے سکے، جواہرات یا کچھ قیمتی چیزیں ہوں گی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ صندوق خالی تھا، سوائے ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کے۔ علی نے وہ کاغذ اٹھایا اور بلند آواز میں پڑھا۔ اصل خزانہ وہ نہیں جو تمہیں صندوق میں ملتا ہے، بلکہ وہ ہے جو تمہیں راستے میں ملتا ہے۔ لڑکے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حسن نے پوچھا۔ علی نے کچھ دیر سوچا اور پھر مسکرا دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حقیقی خزانہ سونا یا جواہرات نہیں ہے، یہ کچھ زیادہ قیمتی ہے۔ جیسے ہماری دوستی؟ بالکل، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے موجود رہے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، یہی اصل خزانہ ہے۔ جب وہ گاؤں واپس جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ گزارے گئے تمام مہمات اور یادوں کے بارے میں بات کی۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ نئی چیزوں کو دریافت کرنے کی خوشی، چیلنجز کو عبور کرنے اور مزہ کرنے کی یادیں سونے یا جواہرات سے کہیں زیادہ قیمتی تھیں۔ جب وہ آخر کار گاؤں پہنچے تو انہوں نے نقشے اور صندوق کو اپنی خفیہ جگہ پر دفن کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ دوسرے بھی اسی طرح کے مہم جوئی پر جا سکیں اور وہی سبق سیکھ سکیں۔ اور اس طرح علی اور حسن اپنی عام زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ ان کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ حقیقی دوستی سب سے بڑا خزانہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو صندوق میں نہیں ملتی اور نہ ہی پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے۔ یہ دوستی، اعتماد اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے حاصل ہوتی